سورۃ السبا 34واں نمبر ہے قرآن پاک میں، مکیہ 58، شان نزول 54 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِی الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَکیم الخبیر۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ جی وہی ہے، لہو ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں سب اسی کی ملکیت ہے، یعنی خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، رازق بھی وہ، اور کائنات کی تدبیر کرنے والا بھی اکیلا واحد القہار وہ، معبود بھی وہ، تمام دعائیں بھی اسی سے مانگی جائیں گی، رزق دینے والا وہ، صحت دینے والا وہ، زندگی اور موت کا اسی کا اختیار ہے، اور جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنے والا بھی وہی ہے، اسی لیے اسی کی حمد ابتدا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور وہی واحد ہے، اسی کی حکمتیں ہیں ساری، اور وہی خبیر ہے، خبردار ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں جاتا ہے، جو سے نکلتا ہے، جو آسمان سے بارش ہوتی ہے، جو بلندی پر اعمال چڑھتے ہیں، وہ ہر رحیم اور غفور ہے۔ کافر انکار کرتے تھے قیامت کا، اللہ نے ارشاد فرما دیا، بلا و ربی، کیوں نہیں تیرے رب کی قسم، لتاتینکم، بے شک ضرور آئے گی، وہی عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی غیبوں کا جاننے والا نہیں، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں کوئی ذرہ برابر، نہ زمین میں کوئی، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، ہر چیز اس نے کتاب میں لکھ دی ہے، تاکہ مومنوں کو نیک اعمال کی جزا عطا فرمائے جنت، اور کافروں کو جہنم میں داخل کرے۔ اولئک لہم مغفرہ، مومنوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور رزق کریم لکھ دیا ہے۔ اور کافر انکار کرتے تھے کہ حشر کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی اور بتا دیا کہ بے شک جو ہے نا قیامت حق ہے اور وہ آنی ہے، اور داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ بے شک پہاڑ اور تیر پرندے ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، اور اللہ نے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا، اور جس سے وہ زریں بناتے اور نیک اعمال کرتے، اللہ کی حمد اور ثنا کرتے، تسبیح کرتے، اور اسی طرح ان کے بیٹے سلیمان، ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں کہ ایک ماہ کی منزل میں جتنا بندہ جائے صبح اور شام، وہ ہواؤں کے ذریعے اور وہ کشتیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنات تک ان کے مسخر کر دیے، جو ان کے لیے محارب، اونچے اونچے محل و تماثیل و جفوان کل جواب، بڑے عہدوں کے برابر لگن، قدور، راسیات اور لنگور اور دیگیں، تاکہ اے میلو آل داؤد شکر، تاکہ آل داؤد شکر ادا کرو، کیونکہ قلیل من عباد الشکور، قلیل بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے سلیمان علیہ السلام کو موت آئی اور کوئی نہ جان سکا، یعنی اس سے دو باتیں ثابت ہو گئیں، ایک تو مرنے کے بعد چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے بزرگ ہو، اس کی جسم میں جان نہیں ہوتی، وہ ہل جل نہیں سکتا، چاہے جتنا مرضی ہے یہ حیات الانبیاء کے عقیدے بعد میں گھڑ لیں، یہ سب قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ فرشتوں کو یا جنات کو عالم الغیب کوئی نہیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز جنانا چاہے تو جنا دے، نہ بتانا چاہے تو نہ بتائے۔ اب اس واقعے غور سنیں گے، دونوں باتیں ثابت ہو جائیں گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے فلما قضینا علیہ الموت، جب ان پر موت کو حکم بھیجا، حضرت سلیمان علیہ السلام ما دلہم، تو کسی کو نہیں پتہ چلا علی موت ہی، ان کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر دیمک کی وجہ سے، تاکل من ساتہ، کیونکہ وہ جو تھا من ساتہ، ان کا عصا کھاتی رہی۔ وہ جب ان کی موت کا وقت آیا، انہوں نے ایک کمرہ تیار کیا شیشے کا، اور اس کے اندر جو ہے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، روح ان کی قبض ہو گئی، خالی ان کا جسم یہاں پر موجود تھا۔ فرشتے جو تھے، ملائکہ، وہ جنات، وہ کام میں لگے ہوئے تھے اور مسجد تعمیر کر رہے تھے۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، ادھر خدا کرنا ایسا ہوا کہ عصا کھانے والی دیمک نے عصا اتنا کھا لیا کہ وہ ان کا جسم کا وزن نہ سار سکا اور وہ ٹوٹ گیا، اور آپ فلما خرا تبینت الجن، اور وہ جب سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے، خر یعنی زمین پر آ گئی ان کی لاش مبارک، تبینت الجن، پھر اس ٹائم جنوں پر حقیقت کھل گئی کہ یہ تو پہلے سے ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اللہ کانوا یعلمون، وہ اس ٹائم کہنے لگے کہ اگر ہم جانتے، یعلمون الغیب، غیب اگر ہم جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو ہم اس ذلت اور خواری کے عذاب میں اتنے عرصے اور نہ رہتے۔ اب اللہ نے بتا دیا، ثابت کر کے دکھا دیا، دنیا کے اندر یہ چیز دکھا دی کہ جب مر جائے، چاہے اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، بزرگ ہو، وہ مر جائے، وہ اس کی جسم ہل جل نہیں سکتا،
اس میں جسم نہیں ہوتی، اس کی روح جنت کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ حیات الانبیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں، جا کے مردوں پہ، جا کے مزاروں پہ جا کر دعائیں کرتے ہیں، جا کر مانگتے ہیں۔ تو وہ اس قرآن کی آیت کو ہونا چاہیے بار بار پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں۔ اسی طرح سابق کاف کا واقعہ 300 سال تک وہ مردہ رہے، ہل جل نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں چینج کرتا رہا، اگر نہ چینج کرتا تو ظاہری بات ہے جسم جو ہے پھر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم ان کی کروٹیں تبدیل کرتے تھے، یعنی وہ خود اپنی کروٹ تک چینج نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا واقعہ بیان فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھا اور پھر زندہ کیا اور پوچھا کتنا عرصہ رہے ہو، تو اس نے کہا یوم و بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی اسے کچھ خبر نہ تھی مرنے کے بعد کیا ہوا، کتنا عرصہ گزرا، کتنی بارشیں ہوئیں، کتنے طوفان آئے، کتنے زلزلے آئے، کتنی ہوائیں چلیں، کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو اس سے 2 باتیں ثابت ہو گئیں کہ مرنے کے بعد جسم روح سے جب الگ ہو جاتی ہے تو اسے دنیا کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہوتا، چاہے جتنے مرضی ہے اس کا مزار بنا لیں، چاہے جتنے مرضی ہے وہاں پر چیخ پکار شروع کر دیں، ڈول شروع کر دیں، دمالے شروع کر دیں، وہ ہل جل نہیں سکتا۔ اس کی نیک ہوتا ہے تو جسم جنت میں، اس کی روح وہاں پر ہوتی ہے، اور برا ہوتا ہے تو پھر سجین میں، قید خانے میں ہوتی ہے جہاں پر جہنم کے نظارے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ملکہ سبا، پھر سبا کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت رکھی تھی ان کے شہروں میں اور قریب قریب کر دیے تھے، اور رات دن امن و امان سے وہاں پر وہ جو ہے نا بزنس کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے فقالوا ربنا باعث بین اسوارنا، کہ ہماری جو ہے نا شہروں میں دوری ڈال دے، اور انہوں نے خود ہی اپنا نقصان کیا، ظالموا انفسہم فجعلناہم، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا حدیث، ان کو بالکل کہانی بنا دیا، مزقناہم کل ممزق، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری ایک ایک جوڑ ان کا علادہ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے، ہر شکر کرنے والے کے۔ مگر ادھر ابلیس نے بھی اپنا ظن جو ہے وہ ثابت کر دیا، سچا کر کے دکھا دیا، جو اللہ کے سامنے اس نے کہا تھا نا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے اور یہ سارے لوگوں کو میں گمراہ کر دوں گا سوائے چند مومنین کے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، بے شک ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا ان کفار پر، ان مشرکین پر، ان بدعتین پر، ظَنَّهُ، جو اس کا گمان تھا، فَاتَّبَعُوهُ، کہ اس کی پیروی میں آ جائیں گے، شرک کریں گے، کفر کریں گے، بدعت کریں گے، قبروں کو پوجیں گے، مزاروں کو پوجیں گے، بتوں کو پوجیں گے، غیروں کی نیازیں کریں گے، غیروں کی نظریں کریں گے، غیروں کے ذبیحے کریں گے، غیروں سے مددیں مانگیں گے، غیروں کو مشکل کشا مانیں گے، غیروں کو غوث بنا لیں گے، غیروں کو داتا بنا لیں گے، اور اللہ کے سوا دوسروں کو عالم الغیب سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فتبو، تو اس کے پیچھے لگ گئے، پیروی کرنے لگ گئے کس کے، شیطان کے، اللہ، سوائے فریقاً من المومنین، مومنوں میں سے تھوڑے سے، یعنی کہ تھوڑے سے مومن بچ گئے اور باقی سارے مشرک اور کافر ہو گئے۔ تو لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اللہ کے سوا غیروں کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ہم غیر کو کیوں پکارتے ہیں؟ اپنے مدد کے لیے پکارتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے پکارتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کسی چیز کے مالک ہیں جو ہمیں دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح ارشاد فرما دیا کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، ان کو پکارو، اللہ نے اپنے نبی کہا کہ ان کو کہو کہ ان کو پکارو، زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کو اللہ کے سوا تم نے بنا لیا ہے گمان میں، لا یملکون، بالکل مالک ہیں ہی نہیں، چاہے ہم کتنے کہتے رہیں غریب نواز، داتا، کھوٹیاں کھری کر دینے والے، مشکل کشا، مگر اللہ کہہ رہا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات، نہ تو وہ ذرے بھر کے مالک آسمانوں میں، ولا فی الارض، نہ زمینوں میں۔ یعنی کہ فرشتے اور جنات جن کو آسمانوں کے اندر وہ پکارتے تھے، دیویاں بنا لیتے تھے، بت بنا لیتے تھے، اللہ نے ان کی بھی نفی فرما دی، اور جن نیک اولیاء اللہ کے، بزرگوں کے، انبیاء کے یہ بت بنا لیتے تھے یا مزار بنا لیتے تھے، ان کی بھی نفی فرما دی، اور فرما دیا ولا فی الارض، نہ زمین میں کوئی ایسا ہے، نہ آسمان میں کوئی ایسا ہے، وما لہم فیہما من شرک، ان دونوں کا ان میں کچھ حصہ ہے، یعنی کہ آسمان اور زمین میں ان کا کسی کا بھی حصہ نہیں جس کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، نہ کسی چیز کے مالک ہیں، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار، یعنی کہ کوئی مددگار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے زمین بنا دی، آسمان بنا دیے، چاند بنا دی، کوئی چیز بنا دی، نہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ واحد القہار ہے، تمام کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے۔ باقی رہے گی شفاعت، وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے شفیع ہیں، عند اللہ ہؤلاء شفاعنا، یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، جن کے ہم نے بت بنا دیے ہیں، جن کے ہم نے مزار بنا دیے ہیں۔
تو اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تنفع شفاعت عنده، اس کے نزدیک تو شفاعت تو ہوگی مگر ان کو نفع نہیں پہنچائے گی ان کی شفاعت عنده جو اس کے پاس ہیں۔ کیوں نفع نہیں پہنچائے گی؟ ظاہری بات ہے جو شرک کرے گا، جو کفر کرے گا، پکا جہنمی ہو جائے گا، پھر ان کو شفاعت شفاعت تو ہوگی مگر فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تنفع، ان کو نفع نہیں پہنچائے گی شفاعت، اور شفاعت یہ نہیں کہا کہ شفاعت ہوگی مومنین کے لیے ہوگی، اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، جو شرک نہیں کریں گے، جو کفر نہیں کریں گے، جو قرآن اور سنت پہ چلیں گے، جو ان کے حکم کے مطابق چلیں گے، ان کو نجات بھی ملے گی، نبی کی شفاعت بھی ملے گی۔ اور جو شرک کریں گے، کفر کریں گے، غیروں کو پکاریں گے، غیروں کی دعائی دیں گے، غیروں کے سجدے کریں گے، پتھروں کے آگے سر ٹیکیں گے، جھنڈوں کے اگاڑ لیں گے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا شفاعت تو ہوگی مگر یہ بد نصیب ولا تنفع، ان کو نفع ہی نہیں پہنچائے گی شفاعت عنده اس کے پاس، الا سوائے اس کے لمن اذن له جس کو اللہ اذن دے گا، اور شفاعت بھی وہ کرے گا جس کو اللہ اذن دے گا، یعنی کہ کوئی نبی ہوگا وہ کرے گا اپنی امت کے لیے، یا اللہ کسی ملائکہ کو حکم دے دے، یا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا حکم دے دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چند بت جو آپ نے بنا لیے ہیں وہ اللہ کے حضور شفاعت کر سکیں، یا کوئی مزار والا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے اللہ نے ارشاد فرمایا اذا فزع عن قلوبہم، کہ جب ان کے دلوں سے ان کی گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے، یعنی کہ جب وہی ہوتی ہے، جب ایک گونج ہوتی ہے تو اس ٹائم پھر وہ کہتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، کہ آپ کے رب نے کیا کہا، یعنی کہ ملائکہ کس طرح اللہ کے جو ہے نا خیفہ، کس طرح غضب سے اللہ کے جلال سے کانپتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کہا، کہ پھر وہ کہتے ہیں قالوا الحق، بے شک حق کا، یعنی یہ جو قرآن پاک ہے سب اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے ارشاد فرمایا هو العلی الکبیر، وہی علی ہے اور وہی کبیر ہے۔ اب باقی رہے گی کہ رزق، شاید ہمیں جو ہے نا رزق دے دیں، ہماری کھوٹیوں کو کھڑا کر دیں، کوئی جو ہے نا غوث بن جائے، کوئی داتا بن جائے، کوئی غریب نواز بن جائے، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کل ان کو بتا دو میں یرزقکم، کہ کون روزی دیتا ہے، من السماء و آسمانوں میں، والارض آسمانوں اور زمینوں میں کون روزی دیتا ہے، اللہ نے خود ہی بتا دیا کل ان کو بتا دو اللہ، کوئی غوث نہیں ہے اس کے سوا، کوئی جو ہے نا دوسرا داتا نہیں ہے، کوئی کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا نہیں ہے، وہی واحد ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ کل ان کو بتا دو اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور بے شک ہم یا تم یا تو ضرور ہدایت پر ہیں، لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ ان کو بتا دو کہ رازق خالق مالک اللہ کی ذات ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ حق پر کون ہے، مشرک یا مومن، تو اللہ نے نبی نے کہہ دیا کہ انا وَإِيَّاكُمْ، ہم میں اور تم میں، لَعَلَىٰ هُدًى، کوئی تو ہدایت پر ہے، یعنی کہ قرآن حق ہے، اللہ کا قول حق ہے، اللہ کا نبی حق ہے، اسلام حق ہے، توحید حق ہے، قرآن سنت پہ چلنا حق ہے، ہدن ہے، او یا پھر فی ضلال مبین، یہ شرک کفر کرنے والے، بدعت کرنے والے، کبائر کرنے والے، یہ سب باطل ہیں، گمراہی کھلی گمراہی ہے، یعنی کہ ایک تو ہوتی ہے گمراہی چھپی سمجھ میں نہ آنی، ایک کھلی گمراہی کہ ایک مر گیا مردہ ہے اور وہ ہل نہیں سکتا، جل نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، یا بت ہے اور آپ اس کے آگے سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہو، ایک زندہ انسان ہو، چل سکتے ہو، ہل سکتے ہو، جل سکتے ہو، نفع نقصان کر سکتے ہو اپنے نفس کے لیے، اور ایک مردہ کے آگے کھڑے ہو، اس سے بڑھ کر کھلی گمراہی اور کیا ہوگی۔ تو اپنے نبی کو اللہ نے ارشاد فرمایا کل ان کو بتا دو لا تسألون عما اجرمنا، کہ بے شک ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا ہے، ولا نسأل عما تعملون، تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہاں اگر تم شرک کفر کرتے ہو تو کرتے رہو، آخر میں تو تم نے جہنم ہی جانا ہے۔ تو وہ جب ان کو یہ وعدہ دیا جاتا تھا، انہیں سمجھایا جاتا تھا، اور پھر وہ بجائے اس کے کہ شرک اور کفر سے باز آتے، وَيَقُولُونَ، وہ یہی کہتے تھے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا، ان کو تم صادق، اگر تم سچے ہو تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، ہمارے شرک کی وجہ سے، ہمارے کفر کی وجہ سے، ہمارے غیروں کو پکارنے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ایک میعاد مقرر کی ہوئی ہے، ایک ڈھیل دی ہوئی ہے کہ شاید تم توبہ استغفار کر لو، قُل لَكُمْ، ان کو بتا دو میعاد ہو، ایک وقت، یوم لا یستاخرون، جس ٹائم وہ وقت آ جائے گا تمہاری موت کا، لا یستاخرون ساعت، اس سے ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتی، ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے، لہذا تمہیں ڈھیل ہے، تم انتظار کرتے رہو۔ اور باقی رہا کہ عذاب کا، تو پھر جب قیامت کا جب دن ہوگا پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ نے بیان فرما دی وقال الذین کافروا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن پر ایمان ہی نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے ہیں، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، یعنی کہ یہودی، عیسائی
مشرکین سارے پکے کافر جتنے تھے سب نے یہ کہہ رہے تھے وَلَوْ تَرَىٰ ظالمون، اللہ نے کہا کہ اگر آپ جب دیکھیں گے نا ان ظالموں کو، ان شرک کرنے والوں کو، ان کفر کرنے والوں کو، ان بدعات کرنے والوں کو اور قرآن اور سنت کے خلاف چلنے والوں کو، موقوفون، ان کو روک لیا جائے گا، وقف یعنی کہ روک لیا جائے گا، عند ربہم، رب کے پاس، یعنی جہنم میں جانے سے پہلے، یرجعوا بعضهم الی بعض، تو وہ ایک دوسرے سے جو ہے نا پھر وہ بات کریں گے، کال کریں گے، یقول اللہ زین استضعفوا، اس ٹائم جو غریب ہوں گے نا، جو مسکین ہوں گے، جو مرید ہوں گے، وہ اپنے پیروں کے بارے میں کہیں گے، وہ اپنے سرداروں کے بارے میں کہیں گے، وہ اپنے سیدوں کے بارے میں کہیں گے، للذین استکبروا، وہ لوگ جو بڑے متکبر تھے، جو کہتے تھے ہمارے سے ہاتھ ملا لو بس جنت میں چلے جاؤ گے، بس ہاتھ چوم لیا بس سیدھے جنتی ہو، جہنم سے تمہیں نکال کر لے آئیں گے، جو روحوں کی پوٹلیاں چھین لیتے تھے، جو 20 سال کے بعد مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو ایسے لوگوں کو پھر کہا جائے گا لو لا انتم لکن مومنین، کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ یعنی کہ آج ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، آج ان کو جو ہے نا پیر بنایا ہوا ہے، آج ان کی باتیں مان رہے ہیں، آج قرآن اور سنت کے خلاف شرکیہ سارے معاملات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے منع فرمایا مزار بنانے سے، یہ بنا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ڈول ڈماکوں سے منع فرمایا، یہ کر رہے ہیں، اور یہ سارے کام کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یہ ایک دوسرے کو اس طرح کہیں گے، جو مرید ہوں گے وہ اپنے پیروں کے بارے میں یہ کہیں گے، اور پھر وہ جو آگے سے پیر ہوں گے جو بڑے متکبر ہیں، بڑے ایسے اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ آگے کرتے ہیں اور یہ چوم رہے ہوتے ہیں، یہ سجدے میں گر رہے ہوتے ہیں، قال الذین استکبروا، تو وہ لوگ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ شرک کفر کرنے والے، جو یہ بدعات پھیلانے والے، للذین استضعفوا، تو وہ اپنے جو پیر ہیں وہ مریدوں سے کہیں گے، سوال کریں گے، نحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، جب وہ آ گئی، بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے، اگر تم ان پیروں کے پاس نہ جاتے، ان شرکیہ لوگوں کے پاس نہ جاتے، ان مزاروں پہ نہ جاتے، ان بتوں کو نہ مانتے، تو کون، گھر سے تو تمہیں بلانے کوئی نہیں آیا تھا، تو اس لیے وہ اس ٹائم وہ ان کو کہہ دیں گے کہ تم خود مجرم تھے۔ آج یہ کہتے ہیں نہیں جی ہاتھ چوم لو تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، یہ ایک بڑی بحث کریں گے ادھر کھڑے ہو کر جہنم کے کنارے پر، وہ کہیں گے جو دبے ہوئے تھے، جو مرید تھے، وہ اپنے پیروں کو کہیں گے للذین استکبروا، یہ تکبر کرنے والوں کو، اللہ نے بھی ان کا صحیح نام رکھا تکبر کرنے والے متکبرین، بل مکر اللیل، رات دن تو تمہارا ہی داؤ چل رہا تھا، یہ معجزہ ہو گیا، یہ کرامت ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ اڑ کے فلاں جگہ پہنچ گیا، یہ غائب ہو گیا، یہ اس کے اندر اللہ آ گیا، یہ اللہ کے اندر چلا گیا، تو یہ اس طرح کی باتیں جو تم لوگ کرتے تھے، جو وحدت الوجود کی کرتے تھے، جو تم لوگ کہتے تھے جی الہام ہو گیا، یہ عالم الغیب بن گیا، یہ فلاں ہو گیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے مکر اللیل والنہار، رات دن تو تم لوگ مکر کرتے تھے ہمارے اوپر، استعمرونا، تاکہ ہم نے حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا کفر ادا کریں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کا کفر کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی مجھ میں تو ہے اور تجھ میں ہوں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں جی کفر تو شروع ہو گیا، تو اللہ نے ارشاد میں وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا، یہ اللہ کے برابر والے بناتے ہیں، وَيَصِرُونَ نَدَامَةً، اس دن انہوں نے سر جھکائے ہوں گے، لَمَا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ عذاب دیکھ لیں گے، آج یہ کہتے ہیں کہ متى کہاں ہے، اس ٹائم جب یہ دیکھ لیں گے ان کی یہ حالت ہوگی، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کے گلوں کے اندر، گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے، اللہ زین کافر، یہ لوگ جو کفر کرتے رہے، پھر ادھر ان کا نہ کوئی داتا ہوگا، نہ کوئی غوث ہوگا، نہ کوئی کھوٹیاں کھڑی کر رہا ہوگا، اور نہ ہی کوئی یہ گردن سے یہ نکال کر کوئی مشکل کشائی کر رہا ہوگا، بلکہ حل یجزون، ان کو یہی بدلہ ملے گا، ما کانوا، جو یہ عمل کرتے رہے، شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، بدعات کرتے رہے، کبائر کرتے رہے، اور سیدھے جہنم کے اندر گلوں کے اندر توق ڈلے ہوئے ہیں، سر سے فرشتے پکڑیں گے، پاؤں سے پکڑیں گے، اور سیدھا جہنم میں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما ارسلنا من قریۃ من نذیر، کوئی بھی شہر ہے اس میں جب بھی کوئی ڈر سنانے والا آتا تھا، الا قال مترفیہ، تو امیر لوگ کہتے تھے کہ جو ہے نا ان بیمار سند بھی کافرون، تم جو بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مال اولاد زیادہ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے نخن اکثر اموال اولاد، ہم تو مال میں بڑے ہوئے ہیں، اولاد میں بڑے ہوئے ہیں، وما نخن بمعذبین، ہمیں تو عذاب ہونا ہی نہیں، یعنی کہ پہلے تو ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے قیامت کے دن، اگر اٹھ بھی گئے جیسے کہ دوسری صورت میں سورۃ الکہف وغیرہ میں کہ اگر ہم اٹھ بھی گئے تو ہمیں اسی طرح مال اور دولت دیا جائے گا، تو اللہ نے ارشاد میں کل ان کو بتا دو کہ مال دولت کی بڑائی جو ہے نا اللہ کے قریب نہیں لے جا سکتی، کل ان ربی، جب سے تو رزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ جو ہے علم نہیں رکھتے، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ بِاللَّاتِ، تک
يقربكم عندنا زلفا، اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری مال تمہاری اولاد ہمارے قریب تمہیں نہیں کر سکتی. پھر اللہ کے نزدیک ہونے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، جنت میں جانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا الا من، مگر کون سا طریقہ؟ اب اللہ تعالیٰ بتائے گا. من آمنا و عاملا صالحا، جو ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا، بس یہی طریقہ جنت میں جانے کا. نہ سید ہونے کی وہاں پہ ضرورت ہے، نہ پیر کی اولاد ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر ہونے کی ضرورت ہے. وہاں پر بس ایک ہی اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے، آمنا و عاملا صالحا. نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ ادھر کوئی بادشاہی کام آئے گی، نہ ادھر سرداری کام آئے گی. سب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے. اولئک لہم جزاء، اور ان کو دونے جزا دی جائے گی، یا ضعف یعنی کہ دونے بدلہ دیا جائے گا ایمان والوں کا، بما عملوا، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے. وہم فی الغرفات آمنون، اور اپنے بالا خانوں میں وہ امن و امان سے رہیں گے. اور یہ کافر اللہ کو جو ہے نا معجز نہیں کر سکتے. اللہ نے بتا دیا کہ رزق جس کا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کا کم کر دیتا ہے. اور کوئی چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یخلف، اس کے پیچھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. پھر جو ہے نا یہ لوگ جو ملائکہ کو پوچھتے تھے، جو جنات کو پوچھتے تھے، ان سے بھی سوال ہوگا. یوم یحشرہم جمیعا، سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. ثم یقول للملائکہ، پھر فرشتوں سے کہے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کہ یہ لوگ جو ہے تمہیں پوچھتے تھے، تمہاری عبادت کرتے تھے، تمہیں پکارتے تھے. اس ٹائم فرشتے بھی یہی جواب دیں گے جو انبیاء جواب دیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، اے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے سوائے ان کے. بل کانوا یعبدون الجن، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کو پوچھتے تھے اللہ یہ تو تیرے سوا توحید نہیں کرتے تھے، یہ تو شرک کرتے تھے، یہ تو کفر کرتے تھے، یہ جنوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد رہا فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، آج کے دن کوئی مالک ہی نہیں ہے کسی کا کہ لباس کے لیے کہ وہ اس کو نفع دے یا اس کو نقصان پہنچائے. مالک تو آج بھی نہیں ہے، مگر اس دن بالکل سب خاموش کھڑے ہوں گے رب کے حضور. وَنَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ ہم فرمائیں گے ظالموں سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ظالموں سے فرمائیں گے، یعنی مشرکوں سے فرمائیں گے، کافروں سے فرمائیں گے، بدعتیوں سے فرمائیں گے، اللہ رسول کے حکم کے خلاف چلنے والوں سے فرمائیں گے. کیا فرمائیں گے؟ ذوقوا العذاب النار، آج آگ کا عذاب چکھ لو نا. التی کنتم بہا تکذبون، جس کا تم انکار کرتے تھے. ذات تعالیٰ آیاتنا، جب تم پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، جیسے بھی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، بعض لوگ انکار کر رہے ہوں گے، دل میں کہہ رہے ہوں گے نہیں جی یہ آدمی تو پاگل ہے جو پڑھ رہا ہے. تو اللہ نے ارشاد رہا کہ بینات جب پڑھی جاتی تھی، قالوا ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم اما کان یعبد اباؤکم، کہ یہ تو نہیں ایک مرد ہے، بس ایسے ہی ہے کہ یہ روکنا چاہتا ہے جو ہمارے باپ دادا کے جو معبود تھے ان سے، یعنی کہ جو ہم شرک کرتے چلے آئے تھے، جو ہم ماتم اور پیٹتے چلے آ رہے ہیں، یہ اس سے روک رہا ہے. یہ جو ہم عرس کرتے چلے آ رہے ہیں اس سے روک رہا ہے. جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں اس سے روک رہا ہے. یہ جو ہم نے غوث اور داتا اور یہ بنائے ہوئے ہیں اس سے یہ روک رہا ہے. اور یہ کیا ہے؟ وقالوا ما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ الا افک مفترا، یہ تو ایک جھوٹا ہے، یہ تو مفتری ہے. تو اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے وقال الذین کفروا، تو یہ لوگ جو کافر کہتے ہیں نا للحق، حق کے بارے میں، لما جام، جب ان کے پاس یہ آ جاتا ہے، یعنی کہ جب قرآن آ گیا، حق آ گیا، اور یہ کافر اور شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، تو یہ بھی کہتے ہیں ان ھذا الا سحر، یہ تو کھلا جادو ہے. جب جواب نہیں دے سکتے نا پھر کہتے ہیں ہاں اثر تو اس کا ہو رہا ہے، یعنی کہ سحر تو کھلا ہے. وما آتیناھم من کتاب یدرسونھا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دی جنہیں پڑھتے یدرسونھا، وما ارسلنا علیہم، اور اس سے پہلے بھی من قبلک من نذیر، کوئی ڈر سنانے والا آیا. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگلوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا. اللہ نے کہا کہ مَا بَلَغُوا مِعْشَارَ، یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں جتنا مال دولت اللہ نے انہیں عطا دیا. مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر ان کا انکار کرنا کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں انہیں بتا دو کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم لوگ کھڑے ہو جاؤ مثلا دو دو ہو کر، اکیلے اکیلے. ثم يتفکروا، پھر فکر کرو، پھر غور کرو کہ ما صاحبکم من جنہ، کہ اس کو کوئی جنون ہے. یہ تو حق بات کہہ رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے اللہ کو ایک مانو، غیر اللہ کو مت پکارو، کسی کو غوث کو مت پکارو، کسی داتا کو مت پکارو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. شرک کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ تو تمہیں ڈرا رہا ہے. ان هو الا نذیر، یہ تو تمہیں ڈرا رہا ہے. شرک کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. نذیر لکم بین ید عذاب شدید، ایک سخت عذاب سے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قل ما اسألکم من اجر، کہ میں تم سے کچھ اجر مانگ رہا ہوں؟ نہیں. فهو لکم، یہ جس کی وجہ سے تم رکے ہوئے، ان اجری اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. وہ ولا کل شیء شہید، بے شک وہ ہر چیز پر شہید ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ کے سوا کسی کو حاضر ناظر سمجھنا بالکل اس قرآن کی سیدھی توہین ہے، اس کا شرک ہے، اس کا کفر ہے. ان
اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان ربی یکذب بالحق، بے شک میرا رب حق پر القا فرماتا ہے، علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا اللہ کے سوا کوئی علام الغیوب نہیں، کسی کو عالم الغیب سمجھنا یہ بھی سیدھا کفر ہے۔ کل جا، لیکن کو بتا دو حق آ گیا، وما یبدی الباطل، اور باطل پھیل نہ کرے، وما یعید، نہ پھر کر آ سکتا ہے۔ اور اللہ نے کہ رسول نے واضح فرما دیا کہ کل ان کو بتا دو ذلل تو اگر میں بہکاؤں فإنما اذلی علی نفسی، تو میری برائی مجھے ہی نقصان پہنچائے گی، یعنی کہ الٹا کافر مشرک لوگ حضور کو برا کہتے تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں بہکاؤں تو میری برائی مجھے ہی نقصان پہنچائے گی، ورنہ ہدایت ہو، اگر میں ہدایت پر ہوں فبما یوحی الی، تو اس کی وجہ یہ کہ جو وہی آ رہی ہے اس پر چلنے کی وجہ سے، الی ربی، رب کی طرف سے، انہ سمیع قریب، بے شک میرا رب سمیع بھی ہے، قریب ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، ادھر ہم پکارتے ہیں ادھر وہ قبول کر لیتا ہے، وہ تو شیطان کی بھی قبول کرتا ہے، وہ تو کافر بھی قبول کرتا ہے، وہ تو مشرک کی ڈوبتے وقت بھی قبول کرتا ہے۔ اس کے لیے نہ نیک ہونے کی شرط ہے، نہ دور ہونے کی شرط ہے، نہ قریب ہونے کی شرط ہے، نہ وسیلے کی شرط ہے، بس اللہ کو پکارو، توبہ کرو، استغفار کرو، ایمان لاؤ اور جنت کے اندر چلے جاؤ۔ تو اللہ نے ارشاد میں ولو تری اذ فزعوا، اور جب یہ دیکھیں گے نا وہ گھبراہٹ، فلا فوت واخذ من مکان، قریب ڈالے جائیں گے جہنم میں، تو پھر نکل نہیں سکیں گے، وہ ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ قالوا آمنا بہ، اس ٹائم یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، کیونکہ شرک کفر سارا چھٹ جائے گا، یہ جتنے بڑے بڑے مرید بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیر بنے ہوئے ہیں، سارے غائب ہوں گے، اور بت کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی مردان کے قریب نہیں آئے گا، تو یہ اس ٹائم ان کو پکا ایمان آ جائے گا، جہنم سامنے ہوگی، اور کہیں گے آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، ورنہ ہم نتناش مکان بعید، تو اب اس کو کیوں کر وہ جو ہے نا اتنی دور سے وہ کیسے وہ جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے نا، اس ٹائم نہ نیک عمل کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ آج موقع ہے، آج ہی کر لیں، تو اللہ نے کہا وقد کافروا بہ من قبل، اس سے پہلے تم کفر کر چکے ہو، ویقذفون بالغیب، اور بغیر دیکھے پھینک مارتے تھے، من مکان بعید، دور سے، یعنی کہ حق بات کو جھٹلا رہے تھے تم، وحیل بینہم، ان کے درمیان پہ روک کر دی جائے گی، بین ما یشتہون، جسے وہ چاہتے تھے، یعنی کہ جنت، اور پھر جہنم کے اندر اللہ ان کو ڈال دے گا، کما فعل باشیاء، جیسے کہ ان کے پہلے گروہوں کے ساتھ اللہ نے کیا، انہم کانوا من شک مریب، بے شک یہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں اگلی صورت میں انشاءاللہ یہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے، جس میں یہ آیت آ رہی ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا، کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے لیے رحمت کھول دے تو اس کے روکنے والا کوئی نہیں، یعنی کہ کوئی مشکل کشا نہیں، ولا یمسک، اگر روک لے، فلا مرسل لہ، اسے کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، اللہ واحد القہار ہے، اسی کی عبادت کریں، اسی کو پکاریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں جنت میں لے کے جا، صدق اللہ العظیم۔